تو اس اسپورٹس کے ساتھ آپ ان میں بھی انوالومنٹ کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی یوتھ کے لیے بھی ایکٹیویٹیز پلان کر رہے ہیں؟ مزید ان کو گروم کرنا ہے اور نیشنل لیول کے جتنے بھی ایونٹس ہوں گے ان کے لیے تیار رکھنا ہے. ایک طرف آپ بہت مطلب کام کر رہے ہوتے ہیں، مختلف گراؤنڈس کو آباد کرنے میں لگے ہوتے ہیں. اسپورٹس اور یوتھ سائملٹینیسلی دونوں ہم نے سائڈ کو کور کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ ہم نے کوئٹہ میں جو گیمز ہو رہے ہیں، کیا پلانس ہیں جیسے گوادر ہو یا روپائی ہو، اس طرح جو ڈویژنز ہیں ان بھی آپ کی گیم پلاننگ کرتے ہیں؟ جو کام ہم کرنا چاہ رہے ہیں اس پہ فوکس کریں. تو ان سے آپ کو کتنی امید ہے کہ کتنے انسپائر بنیں؟ ایز اے سیکٹری آپ پالیسی لیول پہ بیٹھے ہوتے ہیں, آپ رولس کی طرف دیکھتے ہیں. کیا اس حوالے سے آپ کو اسد اللہ نے ان کا اطلاع دی یا آپ نے کرکٹ بورڈ سے بات کی؟ السلام علیکم، نظربان بلوچستان پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کھیل اور کھلاڑی، اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد خان کاکڑ. ناظرین، اس وقت بلوچستان میں کھیلوں کے جو میدان ہیں وہ آباد ہو چکے ہیں. مختلف گراؤنڈز میں مختلف ایونٹس کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے. اسی حوالے سے جو ہم بات کریں گے، آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں مجھے ایک خاص مہمان جن کے کھیلوں پر بہت گہری نظر ہے کھیلوں کے حوالے سے اور دیکھتے بھی ہیں، سیکریٹری کھیل درا بلوچ صاحب. درا بلوچ صاحب، تھینک یو سو مچ اینڈ ویلکم ٹو دا شو سر. تھینک یو. درا بلوچ صاحب، جب سے آپ آئے ہیں اور وہ کہتے ہیں اڑدڑ بج گئی ہے کھیلوں کے میدان میں، کبھی ادھر ایونٹ کبھی ادھر ایونٹ، تو یہ ایک کیا پلان ہے اسپورٹس کا، اور اسپیشلی گولڈ کپ کے حوالے سے بتائیں کہ پراپر اس کا آغاز کب ہوگا اور کتنے ایونٹس آپ پلان کر رہے ہیں اس سال صرف؟ جی سب سے پہلے تو تھینک یو آپ لوگوں نے مجھے ادھر انوائٹ کیا. اس سال جو ہم نے ایونٹ پلان کیے ہوئے ہیں کوئی 36 کے قریب جو ایونٹ ہیں وہ ہم پورے سال میں کریں گے صوبے میں، جس میں پروونشل لیول کے اور نیشنل لیول کے، اور آپ کے ہم کوئی بلوچستان کا کوئی ایسا ڈسٹرکٹ نہیں ہوگا کہ جس کو ہم چھوڑیں گے. ہر ڈسٹرکٹ میں، ہر ڈویژن میں اور پروونشل لیول پہ اور نیشنل لیول پہ ہم نے ایونٹ کرتے ہیں. یہ ہماری پلاننگ ہے اور انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے جلد یہ اپروول کے بعد کیلنڈر ہم آپ کے سامنے لے کے آئیں گے. اس کیلنڈر کے مطابق ہم نے پورے سال میں یہ ایونٹ کنڈکٹ کرنے ہیں. باقی اس ٹائم ہمارا چیف منسٹر بلوچستان آل پاکستان گولڈ کپ فٹ بال ٹورنامنٹ یہ اسٹارٹ ہو چکا ہے. کوالیفائنگ راؤنڈ 25 تاریخ سے اسٹارٹ ہوئے ہیں اور یہ 11 تاریخ کو ختم ہوں گے. پھر 12 تاریخ سے ہمارے ڈسٹرکٹ یہاں پہ آئیں گے، 32 ڈسٹرکٹ، ان کی کوالیفائنگ راؤنڈ ہم اسٹارٹ کریں گے اور 15 کو وہ ختم ہو جائیں گے. پھر 15 سے جو ہمارا مین راؤنڈ ہے فٹ بال ٹورنامنٹ کا وہ ہمیں اسٹارٹ کرنا ہے اور 1 اگست کو انشاءاللہ اس کا ہم فائنل کریں گے. اور میری یہ کوئٹہ کے تمام جتنے بھی فٹ بال شائقین، بلکہ بلوچستان کے جتنے بھی دور دراز علاقوں سے جو لوگ کوئٹہ آ سکتے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ وہ یہ ہمارے 6 گراؤنڈز میں یہاں پہ کوئٹہ میں کھیلا جائے گا اور اس کو انشاءاللہ ہم لائیو بھی دکھائیں گے. تو وہ میری تماشائیوں سے، لوگوں سے درخواست ہے کہ وہ زیادہ تعداد میں آئیں، فٹ بال دوستی کا مظاہرہ کریں، کیونکہ آلریڈی ہمیں پتہ ہے بلوچستان میں لوگوں کو فٹ بال بہت پسند ہے، فٹ بال کا ایک کریز ہے. اسی لیے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ ٹورنامنٹ، یہ 5واں ایڈیشن ہے ہمارا اس گولڈ کپ کا، اور امید یہ کرتے ہیں کہ یہ ایڈیشن بڑا اچھا سکسیزفل اور باقی ایونٹس کی طرح کامیاب رہے گا. ہماری یہ درخواست ہے کہ لوگ آئیں، گراؤنڈز میں آئیں، دیکھیں، پلیئرز کو دیکھیں. بلوچستان کے اور پاکستان کے مایہ ناز جتنے بھی فٹ بالرز ہیں، مایہ ناز کلبز اور ڈپارٹمنٹس ہیں فٹ بال کھیلنے والے، وہ سارے یہاں پہ آ رہے ہیں کوئٹہ. اور یہ ایک بہت رنگا رنگ بڑا اچھا 15 دن کا 16 دن کا ایک بڑا اچھا ایک ٹورنامنٹ ہوگا. اور اس میں ہم امید کرتے ہیں کہ نظم و نسق کا، ڈسپلن کا مظاہرہ کریں گے ہمارے شہری، اور جو کھلاڑی ہمارے باہر سے آئیں گے وہ ایمبیسڈر وہ کیا آئیں گے ہمارے. ہم نے ان کو دکھانا ہے کہ ہم پرامن لوگ ہیں اور ہم خوشحالی کی طرف جانے والے لوگ ہیں. ہمیں دنگا فساد سے اور دوسرے اس طرح کے کاموں سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم اسپورٹس کو پسند کرتے ہیں، کھیل کو پسند کرتے ہیں. ہمارا یہ پیغام ہوگا امن کا اور خوشحالی کا. درست صاحب، جب آپ نے سیکریٹری کھیل آئے، کافی ٹائم سے آپ کام کر رہے ہیں، تنقید بھی ہوتی ہے، اور کس طرح اس کو ٹیکل کرتے ساری چیزوں کو؟ ایک طرف آپ بہت مثبت کام کر رہے ہوتے ہیں، مختلف گراؤنڈس کو آباد کرنے میں لگے ہوتے ہیں، دوسری طرف ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن سے یہ شاید یہ اچھائی برداشت نہیں ہوتی. تو ان ساری سچویشن میں کام کرنا آسان ہوتا ہے یا کیسے ٹیکل؟ دیکھیں جی، جب میں فرسٹ ٹائم اسپورٹس میں آیا تھا تو میں نے کہا کہ ہم نے ایک کیلنڈر جب ہم نے بنایا اپنا اور ایونٹس ہم نے پلان کیے تو لوگوں نے مجھے بولا کہ آپ یہ کریں گے تو آپ کو تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا. میں نے کہا کوئی بات نہیں. ہم اگر کیونکہ اسپورٹس میں آپ کہیں پہ بھی دیکھیں دنیا میں کوئی بھی اگر ایونٹ ہوتا ہے تو اس کے پیچھے
ناقد بھی ہوتے ہیں, لوگ باتیں کرتے ہیں, تو اس چیز کو اگر مد نظر کا جائے, اگر اس کو دیکھا جائے تو پھر آپ کوئی کام نہیں کر پاؤ گے. تو ہم نے سوشل میڈیا جو نیگیٹیوٹی جو لوگ پھیلاتے ہیں ہم ان کو سائڈ پہ رکھتے ہیں, ان کو دیکھتے بھی نہیں ہیں. کوشش یہ ہے کہ ہم اپنے جو مثبت اقدامات ہیں ان کو ہم آگے بڑھائیں, جو کام ہم کرنا چاہ رہے ہیں اس پہ فوکس کریں. ابھی آپ دیکھیں کہ اسپورٹس میں ہمیں پتہ ہے ہم پاکستان کے سب سے پسماندہ صوبے بلوچستان میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہاں پہ ہمارے پاس اسپورٹس کا وہ انفراسٹرکچر نہیں ہے جو ہمارے باقی صوبوں میں اویلیبل ہے. جو کھلاڑیوں کو سہولیات ہیں وہ انفارچونیٹلی ہمارے پاس وہ ریسورسز نہیں ہیں, وہ بجٹ نہیں ہے کہ ہم ان کو ہر ضلع میں جا کے, ہر قصبے میں جا کے وہ سہولیات پرووائڈ کریں. کوشش یہ ہے کہ ہم جتنے حد تک کر سکتے ہیں ہم اپنے جو پرانے فیسلٹیز ہیں ان کو بہتر کریں, ان پہ ہم ایونٹس کرائیں, اور جو نئے ہم بنا رہے ہیں ان کا اسٹینڈرڈ تھوڑا سا ہائی رکھیں اور اپنا کام جاری رکھیں. ناقدین بولتے رہیں گے, ہم کام کرتے رہیں گے. درست صاحب, اس کے علاوہ ہم نے کوئٹہ میں تو گیمز ہو رہے ہیں, کیا پلانس ہیں جیسے گوادر ہو یا ڈورلائی جوب, اس طرح جو ڈویژنز ہیں ان میں بھی آپ کی گیمز پلاننگ کا؟ جی بالکل, ہمارے تمام جو 8 ڈویژنز ہیں, ہمارے ڈویژنل فیسٹیولز ہیں, جشنز ہیں جو ہم نے اس سال کنڈکٹ کرنے ہیں. اس کے علاوہ جو سب سے بڑا ہمارا جو پلان ہے CM ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام, جو انٹر اسکول اور انٹر کالجز ہے, جو ہم تمام جتنے بھی ڈسٹرکٹ ہیں بلوچستان کے, وہاں کی جو اسکولز ہیں اور کالجز ہیں, یہ مقابلے ہم نے وہاں پہ کرانے ہیں. پھر ان کو ہم نے ڈویژنل لیول پہ لے کے آنا ہے, پھر پروموشنل لیول پہ لے کے آنا ہے. یہ ہمارا بہت بڑا ایک پلان ہے جس میں ہم جو سب سے جو ٹیلنٹڈ بچے ہوں گے جس بھی گیم کے ہوں, ان کو ہم فردر سلیکٹ کر کے ان کی فردر گرومنگ کر کے ان کو CM صاحب کا جو ویژن ہے اس کے مطابق ایک پول بنا کے کھلاڑیوں کا ان کو ہم نے کیمپس بنانے ہیں اور مزید ان کو گروم کرنا ہے, اور نیشنل لیول کے جتنے بھی ایونٹس ہوں گے ان کے لیے تیار رکھنا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ ان پلیئرز کو ہم انٹرنیشنل لیول پہ بھی لے کے جائیں گے. ایک ہمارا یہ پلان ہے. دوسرا ہمارا گوادر میں ایک بہت بڑا جو ساؤدرن بلوچستان جو اسپورٹس فیسٹیول ہے وہ ہم کریں گے انشاءاللہ دسمبر میں. اس سے پہلے ہم نے کرنا ہے سندھ بلوچستان, جو ہمارے 4 ڈسٹرکٹ ہوں گے, لسبیلا, سبی, ڈیرہ مراد اور نصیر آباد. اور ان ڈسٹرکٹ میں ہم نے کرنا ہے, اس میں بیچ گیمز جو گڈانی میں ہم کرتے ہیں اور کنڈ ملیر میں کریں گے, وہ ہمارے ایکٹیویٹیز ہوں گے. اور اس کے علاوہ جو گوادر میں جو ہم کریں گے وہ بیچ گیمز اور بیچ ریلیٹڈ جتنے بھی گیمز ہوں گے وہ ہم کریں گے. اور اس کے بعد فٹ بال ہے, کرکٹ ہے, جو ہمارے باقی جو گیمز ہیں وہ ہم ساتھ میں کریں گے. اس میں ہم کوئی تقریباً بلوچستان کی تمام ڈسٹرکٹ کی ٹیم وہ ہم انوائٹ کریں گے, اور بڑے مائناز جو ہمارے کلبز ہیں اور سندھ کے جو اور کراچی کے جو مائناز کلبز ہوں گے ان کو ہم انوائٹ کریں گے. اپنے مختلف جو ڈسٹرکٹ ہوں گے ہم وہاں پہ کریں گے. اور خاص جو آپ نے بتایا کہ لورالائی, یوب, پشین, قلعہ سیف اللہ, چمن, یہاں پہ ہم نے الگ سے ایونٹ پلان کیے ہوئے ہیں. چمن کا تو ابھی اسٹارٹ ہوا ہے, انشاءاللہ آپ کو کل پرسوں سے اس کے نیوز آنے لگیں گے. قلعہ سیف اللہ میں ابھی ہم نے ایک ایونٹ پلان کیا ہوا ہے, وہ بھی ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ لورالائی اور جوب ڈویژن کے اسپورٹ فیسٹیول ہیں, جشن ہیں, وہ ہم نے اس سال کنڈکٹ کرنے ہیں. انشاءاللہ آپ کو سپٹمبر کے مہینے میں وہ بھی کریں گے ہم. اور اس کے علاوہ کوئی ایسا ڈسٹرکٹ ہمارا نہیں ہوگا جہاں پہ ہم اسپورٹس کے فیسٹیول. عبداللہ صاحب, بطور DG کام کرنا آسان تھا یا بطور سیکریٹری کام کرنا مشکل کون سا تھا؟ دیکھیں DG, آپ ایز اے DG جب کام کرتے ہیں تو آپ آپریشنل لیول پہ جو پلان ہوتا ہے گورنمنٹ کا, جو ڈپارٹمنٹ کا, اس کو امپلیمنٹیشن آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے, آپ نے کنڈکٹ کرنے ہوتے ہیں گیمز. ایز اے سیکٹری آپ پالیسی لیول پہ بیٹھے ہوتے ہیں, آپ رولز کی طرف دیکھتے ہیں, آپ چیزوں کو بہت براڈلی دیکھتے ہیں اور ان کو پرکھتے ہیں, اور آپ کو دیکھ کے ہر چیز کی ڈیسیجن لینی پڑتی ہے. تو وہ جو سیکٹری کا جو کیلیبر ہے وہ زیادہ ہائی ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم اپنے اسپورٹس جو پالیسی ہے اس میں جو فلاز ہیں وہ انشاءاللہ 2 مہینے کے اندر ہم نے پلان کیا ہوا ہے کہ فلاز وہ ختم کریں, اس میں امینڈمنٹ لے کے آئیں اور ایک ایسا ڈاکومنٹ لے کے آئیں جو پورے بلوچستان میں ہمارے اسپورٹس مین کے لیے وہ بہتر ایک ڈاکومنٹ ہو ان کی فیوچر کے لیے. کیونکہ ہم آج ہیں اور کل نہیں ہوں گے اس ڈپارٹمنٹ میں, لیکن ہم نے وہ جو ڈاکومنٹ ہے اس کو ہم نے امینڈ کرنا ہے, اور اس کو جو ماڈرن نیڈز ہیں, ماڈرن جو اسپورٹس کے آپ دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ جو اسپورٹس ہے وہ بدل چکا ہے. ہم پرانے جو 20 سال پہلے یا 35 سال پہلے جو ہماری پالیسی ہے اس کو ہم ریوائیو کریں گے, اس کو ہم مزید اس کو بہتر کریں گے. جو ہمارا اسپورٹس کا ایکٹ ہے اس میں بھی ہم نے امینڈمنٹ پلان کیے ہوئے ہیں, وہ بھی ہم امینڈ کریں گے. مزید اسپورٹس میں آپ دیکھتے ہیں کہ یوتھ
اور اسپورٹس مین جو بلوچستان کے ہیں ان کی بہتری کے لیے اس سچ کوئی خاص اقدام نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ پلیئرز ہیں پرفارم کرتے ہیں, میڈلز لے کے آتے ہیں صوبے کے لیے. ہم ان کو ون ٹائم اگر کبھی اوبلائج کرتے ہیں ایز اے ڈپارٹمنٹ, ایز اے گورنمنٹ ہم کرتے ہیں, لیکن ایک پرماننٹ وہ ان کو ایک سپورٹ نہیں ملتا. تو اس کے لیے ہم نے ایک انڈومنٹ فنڈ پلان کیا ہوا ہے. انشاءاللہ وہ گورنمنٹ کو ہم پیش کرنے جا رہے ہیں. اگر یہ اپروو ہو گیا تو ہمارے اسپورٹس کے جتنے بھی کھلاڑی ہیں, جو ٹیلنٹڈ یوتھ ہوگا ہمارا, اس کو ہم اس کے ذریعے منتھلی ماہانہ ایک اسٹائپنڈ دیں گے اور اس کی بہتری کے لیے. کیونکہ ایک بندہ اگر اسپورٹس پہ اس کی فوکس ہوتی ہے تو اس کا ایجوکیشن کا جو خرچہ ہوتا ہے وہ نہیں اٹھا سکتا. تو ظاہر ہے ہماری یہ کوشش ہوگی کہ اس کو اسپورٹس بھی ساتھ کھیلے اور اپنا ایجوکیشن بھی کنٹینیو رکھے. اس کو ایک فائنینشیل سپورٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے, گورنمنٹ کی طرف سے ملنی چاہیے. سر یہ آپ پلان کے ہے. اچھا سر, آپ کے پاس یوتھ ڈپارٹمنٹ بھی ہے, جی تو اسپورٹس کے ساتھ آپ ان میں بھی امپلیمنٹ کر رہے ہیں, ان کے لیے بھی یوتھ کے لیے بھی ایکٹیویٹیز پلان کر رہے ہیں؟ جی بالکل. ہمارا یوتھ امپلیمنٹیشن, یوتھ پالیسی امپلیمنٹیشن بھی ہوئی بالکل. ایک بہت ہی بڑا سی ایم صاحب کا ایک ویژن ہے اور پروگرام ہمارا چل رہا ہے اس ٹائم. اس کے آپ کو ابھی اگلے ہفتے سے یہ پروگرام ہم پورے بلوچستان میں اسٹارٹ کر رہے ہیں. کوئی 100 سے زیادہ سیمینارز ہیں, پروگرامز ہیں جو ہم بلوچستان کے ہر ضلع میں ہم کرنے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ یوتھ کو فوکس کرتے ہوئے ہم نے ایک یوتھ سمٹ پلان کیا ہوا ہے جس میں ہم پورے پاکستان سے لوگوں کو انوائٹ کریں گے کوئٹہ, اور اگست کے مہینے میں وہ بھی ہم کرنے جا رہے ہیں. تو آپ کو اسپورٹس اور یوتھ سائملٹینیسلی دونوں ہم نے سائڈ کو کور کیا ہوا ہے, اور ہم نے اپنے یوتھ کو بھی ایسے نہیں چھوڑنا ہے, اور اسپورٹس مین جو ہمارے ہیں, بلکہ اسپورٹس مین اور اسپورٹس وومن دونوں کوشش یہ ہوگی کہ دونوں کو سائملٹینیسلی ساتھ لے کے چلیں اور ایونٹس کریں. یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ یوتھ کے حوالے سے بھی کام کرنا بہت ضروری ہے. درست صاحب, ہم نے ٹرائلز وغیرہ دیکھے, کرکٹ پر بھی زیادہ, حالانکہ وہ شاید سبجیکٹ نہیں ہے اسپورٹ ڈپارٹمنٹ کا, لیکن اس پر بھی زیادہ کام کر رہی ہے, جیسے ٹرائلز وغیرہ ہوئے. تو ان سے آپ کو کتنی امید ہے کہ کتنے لڑکے آپ باہر جا سکیں؟ دیکھیں جی, ایک ایسا ٹائم تھا کہ بلوچستان کا شاذ و نادر آپ کو ایک پلیئر نیشنل لیول پہ کھیلتا ہوا نظر آتا تھا. آج الحمدللہ ہماری جو پہلے کوششیں تھی پروموٹ کرنے کی, ہم نے کرکٹ کے بہت سارے ایونٹ کیے ڈپارٹمنٹ نے ایز اے گورنمنٹ. اس کا ایک رزلٹ یہ ہے کہ آج آپ کو عبد الواحد بنگل سے ہی, بالکل, حسیب اللہ, بسم اللہ خان, عبد الناصر, اس طرح کے جو پلیئرز ہیں جو نیشنل لیول کی, جو پی ایس ایل کھیل چکے ہیں, جو نیشنل لیول کے جو ٹورنامنٹس ہیں, نیشنل فرسٹ کلاس کرکٹ ہے, اس میں جا کے وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمارے پاس دیکھیں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے, اس کو پالش کرنا, اس کو گروم کرنا, اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے یہ پلان کیا ہوا ہے, ہمارا اکیڈمی, کرکٹ اکیڈمی اس ٹائم انڈر کنسٹرکشن ہے, اور اس سال ہماری کوشش ہوگی کہ وہ کنسٹرکشن کمپلیٹ ہو. ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ہم اکیڈمی اپنے جو پلیئرز ہیں ان کو پرووائڈ کریں کرکٹ کے خاص, اور اس کے علاوہ ہم کیمپس یہاں پہ اسٹیبلش کریں. اس میں انٹرنیشنل کوچز کو ہم یہاں پہ انوائٹ کریں. پی سی بی سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ہمیں پرووائڈ کریں مین پاور. وہ کوچز جو لاہور میں ہائی پرفارمنس سینٹر میں وہ وہاں پہ لوگوں کو سکھاتے ہیں, لڑکوں کو سکھاتے ہیں. معین خان سے ہم ریکویسٹ کریں گے, راشد لطیف سے ریکویسٹ کریں گے, جو اکیڈمیز چلا رہے ہیں, جن کے پاس ایکسپرٹیز ہیں, ان کو ہم یہاں پہ کوئٹہ میں لے کے آئیں گے. 1 مہینے کا ہم ایک کیمپ یہاں پہ اسٹیبلش کریں گے انشاءاللہ, اور اپنے پلیئرز کو, جتنے بھی ٹیلنٹڈ بلوچستان کے کسی بھی کونے میں کوئی بھی ٹیلنٹڈ پلیئر ہوگا, اس کو ہم یہاں پہ انوائٹ کریں گے. اس کی گرومنگ, اس کی جو ایجوکیشن ہے, اس کا خرچہ بھی, اگر وہ ٹیلنٹڈ ہوا اور اس کو ہم نے سلیکٹ کیا تو فردر اسٹائپنڈ بھی ہم اس کو دیں گے. اور اس کے لیے ہم آگے جو نیشنل لیول کے جو ایونٹ ہوں گے وہ ہم یہاں پہ منعقد کرائیں گے کوئٹہ میں. آپ کرکٹ کے بھی ہوں یا فٹ بال کے بھی ہوں, کسی بھی بالکل ظاہر ہے, وہ ہم نے کرنے ہیں. ان کو اپرچونٹی ہم کوشش کریں گے ایز اے گورنمنٹ, اسپورٹس ڈپارٹمنٹ ہم پرووائڈ کریں, تاکہ اس کا جو ٹیلنٹ ہے اس کو آپ لوگ ہائی لائٹ کریں, میڈیا ہائی لائٹ کرے, اس کو ہم نیشنل لیول پہ لے کے جائیں, تاکہ لوگ دیکھیں کہ ہمارے پاس بھی ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے. اچھا درست صاحب, آپ نے ہائی پرفارمنس سینٹر کی بات کی, آپ کا ٹائم نہیں لیں گے زیادہ, آخری سوال کی طرف چلتے ہیں. حسیب اللہ, ابھی پاکستان کرکٹ بورڈ نے 40 اسکاؤٹ پورے پاکستان سلیکٹ کیا جو کانٹریکٹ پلیئر تھے, ان کو ہائی پرفارمنس سینٹر میں ٹریننگ دے رہے. اس میں سوائے حسیب اللہ کا ان کو شامل نہیں کیا گیا. کیا اس حوالے سے آپ کو حسیب اللہ نے اطلاع دی یا آپ نے کرکٹ بورڈ سے بات کی؟ جی, ہم کرکٹ بورڈ سے اس بارے میں بات کر رہے ہیں. جو کرکٹ ایسوسیشن ہے, جو گورننگ باڈی کے جو ممبرز ہیں, ان سے ہم نے بات بھی کی ہے.
چونکہ چیئرمین پی سی بی بہت بزی ہوتے ہیں، ان سے اپروچ کرنا تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ جو ہمارے ٹیلنٹڈ پلیئرز ہیں انہوں نے پرفارم کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ پرفارم نہ کریں اور ہم ان کے لیے ایک بات کریں پھر بات کوئی اور بنتا ہے. پرفارم کیا ہے ان کا آپ پرفارمنس دیکھیں، فرسٹ کلاس کا دیکھیں، لسٹ ہے کرکٹ کا دیکھیں. اگر وہ پرفارمنس ٹھیک ہے، باقی جو پلیئرز ہیں اس ٹائم کیمپ میں، جو پاکستان کرکٹ بورڈ نے کیمپ اسٹیبلش کیا ہوا ہے پرفارمنس سینٹر میں 40 پلیئرز کا، ان سے اگر اچھی پرفارمنس نہیں ہے ہمارے پلیئرز کی اور تو پھر بات بنتی ہے کہ ہم ایسے ہی بول رہے ہیں. لیکن پرفارمنس اچھی ہے الحمدللہ. حسیب اللہ نے فرسٹ کلاس کرکٹ میں، لسٹ اے کرکٹ میں بہت اچھا پرفارم کیا ہے. 50 کے ایوریج سے اس نے اسکور کیا ہے، تو بنتا ہے، میرٹ پہ بنتا ہے. کوشش یہ ہے کہ پی سی بی کو ہم بولیں، ریکویسٹ کریں کہ جو میرٹ ہے اس کو برقرار رکھیں. ہم کوئی ناجائز بات نہیں کر رہے ہیں، ہم جائز بول رہے ہیں کہ ہمارا پلیئر ہے، بلوچستان کا پلیئر ہے. آپ اگر اس طرح پلیئرز کو ڈسکریج کریں گے، کل کو وہ اس کا دل ٹوٹ جائے گا، گیم چھوڑ دے گا. ہم اس کو ڈسکریج ہونے نہیں دیں گے. ہم کوشش کریں گے کہ ہم پی سی بی کو کنونس کریں کہ پرفارمنس پہ، میرٹ پہ ٹیم سلیکٹ کریں، اور اگر میرٹ پہ نہیں ہوا، پرفارم نہیں کیا، ویل اینڈ گڈ، آپ ڈراپ کر سکتے ہیں. پرفارمنس ہے تو آپ کو سلیکٹ کرنا پڑے گا. بالکل. درا صاحب، جاتے جاتے اسپورٹس مینس کو اور یوتھ کو جو آپ کو فالو کرتے ہیں، ظاہر ہے آپ کے ڈپارٹمنٹ کو، ان کو بہت امید ہے، ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی دیکھیں، ہم نے جو اس سال ایونٹس پلان کیے ہیں اور یوتھ کی اور اسپورٹس مین کی فلاح کے لیے جو ہم کام کر رہے ہیں ایز اے ڈپارٹمنٹ، آلدو لمیٹڈ ریسورسز ہیں ہمارے پاس ڈپارٹمنٹ کے پاس، اس طرح جو پنجاب میں یا کے پی میں اسپورٹس ڈپارٹمنٹس کے پاس جو گورنمنٹ کی فنڈنگ ہوتی ہے اس طرح ہوتی نہیں ہے ہمارے پاس. لیکن اسی لمیٹڈ فنڈنگ میں، اسی لمیٹڈ ریسورسز کے اندر ہم نے جو پلان کیا ہے یوتھ کے لیے اور اپنے اسپورٹس مین کے لیے، یہ بہت سارے ایونٹس ہیں جو آپ کو ایک دم سے یہ جولائی کے مہینے میں ہم اسٹارٹ لے رہے ہیں، جو سال کا ہمارا جو فائنینشیل ایئر ہے اس کے اسٹارٹ ہے. اور یہ جون 2026 کو ہم اس کو اینڈ کرنے جا رہے ہیں اس سال کو. تو اس پورے سال میں ہم نے 36 بہت بڑے ایونٹس ہیں جو ہم پلان کیے ہوئے ہیں. ہم نے اسٹارٹنگ میں ہی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سی ایم گولڈ کپ آل پاکستان میں فٹ بال ہے، پھر ہاکی ہے، پھر فرسٹ بلوچستان گیمز ہے، پھر اس کے بعد بی سی ایل جو کرکٹ کا ایک بڑا ایونٹ ہے ہمارے ایسوسیشن کے ساتھ، ان کے ساتھ ہم وہ کرنے جا رہے ہیں. پھر اس کے بعد آل پاکستان کرکٹ گولڈ کپ ہے ہمارا. اس کے بعد پھر ہمارے ڈویژنل جتنے بھی جشنز ہیں وہ ہم کرنے جا رہے ہیں تمام ڈویژنز میں. پھر اس کے بعد ہمارا سندھ بلوچستان، پھر اس کے بعد ساؤدرن بلوچستان. تو یہ پھر نیشنل گیمز کی تیاری ہے، اور نیشنل گیمز دسمبر میں کراچی میں ہونا ہے. تو نیشنل گیم سے امیدیں کتنی ہیں بلوچستان کی؟ جی دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان ہو چاہے کوئی بھی صوبہ ہو، یہاں کی جتنے بھی بیسٹ پلیئرز ہوتے ہیں، چونکہ گورنمنٹ کی طرف سے ان کو کوئی اسٹائپنڈ نہیں ملتا ہے، کوئی منتھلی ان کو کوئی سیلری نہیں مل رہا ہوتا ہے. تو جو بیسٹ ہوتا ہے پلیئرز کا، وہ ڈپارٹمنٹ سلیکٹ کرتے ہیں. ڈپارٹمنٹ لائک واپڈا، آرمی، ایئر فورس، کیونکہ وہ ان کو منتھلی پیمنٹ کرتے ہیں. تو پلیئرز کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اس جگہ جاؤں جہاں پہ مجھے کوئی فائدہ ہو. تو آپ دیکھیں گے کہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں بڑے بڑے، واپڈا کے اور آرمی کے، جو ان کے مارشل آرٹس کے اور اس طرح کی جو ٹیمز ہیں، اس میں بلوچستان کے آپ کو زیادہ پلیئر ملیں گے، اور گولڈ میڈل بھی حاصل کرتے ہیں. تو اس بار ہماری کوشش ہوگی کہ ہم وہ جو ٹیلنٹڈ پلیئر ہمارا ہوگا جو نیشنل لیول پہ نیشنل گیم میں پرفارم اچھا کرے گا، اس کو ہم جانے نہیں دیں کسی ڈپارٹمنٹ. وہ جو انوومنٹ فنڈ ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں، اس میں اس کے تھرو ان پلیئرز کو جو ٹیلنٹڈ ہوں گے، جو میڈلز لیں گے ہمارے لیے، ان کو اسٹائپنڈ پہ ہم رکھیں، منتھلی ایک اسٹائپنڈ دیں تاکہ وہ ہمارے ساتھ ریٹین رکھیں، ان کو ہمارا ایسیٹ بنے. کل کو ہم ان کو مزید جو نیشنل چیمپئن شپ ہوں گے ہمارے، اس میں ہم ایز اے ڈپارٹمنٹ، ایز اے پروونس وہ بلوچستان کو ریپرزینٹ کریں اور اپنا لوہا منوائیں. اس کے علاوہ میں آپ کو ایک بتاتا چلوں کہ ہم نیشنل گیم تو ہو رہا ہے، لیکن اس کے علاوہ 10 گیمز کے ہم نیشنل چیمپئن شپ یہاں پہ کوئٹہ میں کرانے جا رہے ہیں. بڑی بات ہے. بالکل. تو ایک پورا سال ہمارا ہے جیم پیکڈ ایونٹس. کوئی ایسا مہینہ، کوئی ایسا ہفتہ نہیں ہوگا آپ کو نہیں ملے گا جس میں ہم ایونٹ نہیں کریں گے. تو ہمارے اسپورٹس مین، چاہے کسی بھی اسپورٹس کے آپ دیکھیں گے پلیئرز کو، ہم سال میں 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 8 بار 10 بار ان کو موقع دیں گے.
بالکل रिकॉर्ड भी रहा है 2020 से अब तक सबसे ज़्यादा नेशनल जो मुकाबले हुए बलूचिस्तान में हुए। दुरा साहब बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का कि आपने कीमती वक्त निकाला हमारे साथ रहे। हमारे साथ मौजूद सेक्रेटरी केल दुरा बलोच साहब जिन्होंने खेलों के हवाले से बड़ी तफसीली गुफ्तगू की, कौन कौन से इवेंट्स आ रहे और बड़ी खुशी की बात है कि बलूचिस्तान में जो खेल के मैदान है दोबारा से हम उस तरह देख रहे आबाद होंगे और हर इवेंट हर गेम का खेल जो हमें नज़र आएगा। आज के इस प्रोग्राम खेल और खिलाड़ी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा, फिर मिलेंगे प्रोग्राम के साथ एक और मेहमान के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।